اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد اللہ تبارک و تعالی ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاة والتسلیم وعلی آلہما واصحابہما اجمعین اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 208۔ آیت شریفہ کے معنی یہ ہے کہ اے مومنو، تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت و پیروی میں پوری طرح داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو، کیونکہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ عزیزان محترم، یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے، اس کی مہربانی سے آدھا گزر چکا ہے اور آدھا باقی ہے۔ جو تیسرا دہا ہے، آخری دہا، وہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ اس میں عبادتوں کا ڈوریشن اور بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود بھی آخری دہے میں کمر بستہ ہو جاتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی آخری 10 دنوں میں عبادتوں میں زیادہ مصروف ہونے، زیادہ محنت اور مشقت کرنے کا حکم فرماتے تھے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ یقیناً ہمارے لیے، ہماری زندگی میں آیا ہوا یہ رمضان المبارک رحمتوں، برکتوں، مغفرتوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی عبادتوں کے اجر و ثواب کو اتنا بڑھا چڑھا کر ہمارے کھاتے میں لکھ دے کہ یہی ہمارے لیے ذخیرہ ہو جائے، نجات کا ذریعہ بن جائے۔ عزیزان محترم، ماہ رمضان المبارک ایک مومن بندے کے لیے اس کے ایمان کی تجدید کا ذریعہ بنتا ہے، رینیول کا ذریعہ ہے، ریفریش کرتا ہے اس کے ایمان کو، اس کے بیلیفز کو۔ اور رمضان المبارک کا یہ مختصر سا وقت ایک مومن بندے کو نیکیاں اور نیکیوں پر عمل کرنے کی ایسی توفیق دیتا ہے جو عام دنوں میں نہیں ملتی۔ معروفات اور حسنات کو رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ عمل کے لیے آسان کر دیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ایک مومن بندہ منکرات سے، معصیات سے، گناہوں سے بھی بچنے کی کیپیسٹی اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے، اور بچتا ہے ہر کس و ناکس اپنے انداز سے، تاکہ متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، اور جو اللہ تعالیٰ نے زندگی کا مقصد رکھا ہے اس مقصد کو پانے کے لیے عملی زندگی کی طرف چل پڑے۔ عزیزان محترم، یہ آپ کو، ہم کو ملی ہوئی زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیمتی امانت ہے، اسے پھونک کر گزارنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے، یہ نیکیوں کے ساتھ ساتھ دشمنوں کے ہتھ کنڈوں سے بچتے ہوئے پورے طور پر وہ ساری تدبیروں کو اختیار کرنا ہے جن سے دشمنوں سے بچا کر اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے کام کرتے ہوئے گزر جائیں۔ دنیا کے اے مسافر، منزل تیری خبر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری خبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے۔ یہ دنیا کی زندگی کو سفر جان کر قدم پھونک کر رکھنا ہے، اور رمضان المبارک کی جو عبادتیں ہیں انہیں اس جذبے کے ساتھ اور اس ایقان اور ایمان کے ساتھ مضبوط ارادے کو ٹھانتے ہوئے اختیار کرنا ہے کہ یہ ٹریننگ والے مہینے میں اتنے بھرپور طریقے سے ٹرین ہو جائیں کہ 11 مہینوں میں اس کے اثرات ضائع نہ ہونے پائیں۔ عزیزان محترم، میں نے آپ کے سامنے جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ مومن بندوں کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ اطاعت فرما برداری میں مکمل کلی طور پر کمپلیٹلی داخل ہو جاؤ، اور شیطان کے فٹ پرنٹ یعنی شیطان کے نقش قدم کی بھی پیروی مت کرو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انہو لکم عدو مبین، تمہارا کھلا دشمن ہے، کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔
تو شیطان جو ہے شاطا یشیتو سے بنا ہے، شیطان مصدر ہے، اس کے معنی ہے غصے میں جلنے والا، غصے میں دھس جانے والا، اور جل کر اس طرح سے اپنے آپ کو بھی جلاتا اور جن پر اس کا قبضہ چلتا ہے، جن پر وہ حاوی ہو جاتا ہے، انہیں بھی جلانے کی پوری ٹھان لیتا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو مٹی سے، کسی کو نور سے، کسی کو آگ سے پیدا کیا۔ تو شیطان آگ سے پیدا کردہ مخلوق ہے اور یہ ازلی دشمن ہے انسان اور انسانیت کا۔ مگر شیطان کے جو ہتھ کنڈے ہیں، شیطان کے جو ٹرکس ہیں، جو اسٹائل ہے، اس میں اگرچہ کہ اللہ تعالیٰ کھلم کھلا دشمن فرما رہے ہیں، لیکن اس کا جو طریقہ ہوتا ہے، اس کا جو اسٹائل ہوتا ہے گھیرنے کا، پھانسنے کا، اپنے رینج میں لینے کا، ایک دوست کی حیثیت سے، ایک ہمدرد کی حیثیت سے، ارے مال کے کو خرچ کر رہا بابا، مال کے کو خرچ کر رہا، سیونگ کر، رکھ لے، انویسٹ کر، کاروبار میں لگا، کیوں خرچ کر رہا اللہ کے راستے میں؟ تو یہ دوست کی حیثیت سے، ہمدرد کی حیثیت سے اپنا بن کر، اپنا میں تیرا ہی ہوں، تجھے سکھا رہا ہوں، اپنا بن کر دشمنی نکالتا ہے۔ تو کوئی بھی موقع ضائع نہیں کرتا۔ شیطان کی فطرت میں ہے کہ وہ جتنے ٹرکس ہو سکتے ہیں، جتنے اسٹائل ہو سکتے ہیں، جو جیسے طریقے سے ہو سکتا ہے، جو جیسے پھنس سکتا ہے آسانی سے، اسے پھانس لیتا ہے، اور اس کا زیادہ تر حربہ دوست، ہمدرد، اپنا یہ بن کر آتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کا جا بجا ذکر کیا ہے، 88 ٹائمز، 88 مرتبہ قرآن پاک میں شیطان کا ذکر آیا ہے۔ شیطان کا لفظ 68 ٹائمز، 68 جگہ، شیاطین 17 جگہ، شیطانن 2 جگہ، یعنی جملہ 88 جگہ آیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کھلم کھلا شیطان کو دشمن کئی جگہ فرمائے ہیں، ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے۔ دشمن ہے تو صرف دشمنی نکالتا ہے، دوست جو ہوتا ہے وہ دوستی کا حق ادا کرتا ہے، دشمن ہے۔ فاتخذوہ عدوا، اب اللہ کا حکم یہ ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ، تم اس کو دشمن بناؤ، دشمن سمجھو، دشمن گردانو۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے، فاتخذوہ، اخذ یاخذ، پکڑنا، لینا، تھامنا، فاتخذوہ، تم اسے تھام لو، عدوًا، شیطان کی حیثیت سے، دشمن کی حیثیت سے، تمہارا دشمن ہے، کبھی بھی دوستی نہیں نبھا سکتا۔ تو شیطان کی فطرت جو ہوتی ہے، شیطان جو ہے غصے والا، انتقام والا، آگ بگولا اور حسد، جلن، حد درجے، اسی کی فطرت والے جب انسان ہوتے ہیں۔ دیکھیں رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دینے کا خوشخبری دیے، دوزخ کے دروازے بند کر دینے کی دیے، شیاطین کو بھی جکڑ دینے کا اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنا دی کہ شیطان کو بھی رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں جکڑ دیا گا۔ لیکن شیطان سے بھی جو بڑا ہے نفس، جس پر شیطان اس نفس کی پیروی کر کے، اپنے ایگو، اپنی انا کی پیروی کر کے ہلاک اور برباد ہوا، رجیم الی یوم الدین ہوا، اس کو اللہ تعالیٰ آزاد چھوڑ دیا۔ اور رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ ہر عبادت میں یہی بتائے ہیں کہ تم نفس کی مخالفت کر کے، نفس کے اگینسٹ جا کے، نفس کو کچل کے متقی بن سکتے ہیں، پرہیزگار بن سکتے ہیں۔ تو شیطان جو ہے نفس کے بہکانے پر آ کر اللہ کے بندوں کو بھی بھٹکانے کا اللہ سے چیلنج کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں مہربانی کر کے شیطان کو تو جکڑ دیا۔ لیکن جو شیطان فطرت ہوتے ہیں، جو نفس کے پجاری ہوتے ہیں، جن کی زندگی نفس پرستی، دنیا کمانا، دنیا حاصل کرنا، کیسے بھی نفس جن چیزوں میں ان کو انوالو کر دیا، اس کی وجہ سے رمضان المبارک میں بھی ان کا ایٹیٹیوڈ نہیں بدلتا، ان کا طرز زندگی نہیں بدلتا۔ نماز پڑھ لیں گے، روزہ رکھ لیں گے، بھوک پیاس برداشت کر لیں گے، لیکن ان کا جو شیطانیت ہے، شر و فساد ہے، نفس پرستی ہے، نفس کی پیروی کرنا، نفس کے غلام بنے ہوئے ہیں، دنیا داری، یہ چیزوں کے سے کبھی بھی دور نہیں رہتے۔ آپ سوسائٹی میں، سرکل میں، خاندان میں دیکھ لیجئے، ایسے کم وقت بدبخت آپ کو برابر ملیں گے، ہر جگہ ملیں گے، ہر خاندان میں، ہر سوسائٹی میں، ہر کنٹری میں ملیں گے، جو شیطان کو جکڑ دیے جانے کے باوجود نفسانی خواہشات کا غلام بننے کی وجہ سے، دنیا داری کی وجہ سے، اس کا کام ہی ہوتا ہے شر و فساد، گناہ کے کام کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ شیطان کو بڑا دشمن بتایا اور دشمن نمبر 2 ہے۔ جب اس کے، یعنی پہلی بات تو یہ آگ سے پیدا کرتا ہے، اللہ نے پیدا کیا لیکن آگ سے ہے، آگ ہمیشہ جلانے والی ہوتی ہے، اور راست ڈائریکٹلی اللہ کو چیلنج کر دیا، اچھا ایسا ہے، مجھے تو مردود کر دیا، رجیم الی یوم الدین کر دیا، میں ہمیشہ کے لیے، جب تک لوگوں کے پاس روح رہے گی اس وقت تک میں گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو اللہ بھی اپنی عزت و جلال کی قسم کھایا کہ جب تک لوگوں کے پاس روح ہے اور وہ نفس سے بچتے رہیں گے، میں بھی ان پر اپنی رحمت برساتا رہوں گا۔
تو شیطان اتنا خطرناک دشمن ہے کہ ولیوں کی ولایت لرزے میں لا دیا، چھین لیا، بڑے بڑے دینداروں کی دینداری کو ملیامٹ کر دیا، صرف اپنے انتخاب کی وجہ سے، صرف یعنی اس کا فائدہ کیا تھا، اس کو کچھ فائدہ مل رہا ہے، بینیفٹ مل رہا ہے تو، لیکن وہ حسد کی آگ میں جس چیز کے لیے دھتکار دیا گیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو اللہ اب انہیں چیلنج کر کے بندوں کو بھی بھٹکا رہا ہے۔ تو شیطان انتخاب کرتے 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 ولیوں کو بھی بھٹکایا، ولیوں کے پاس بھی آیا، آپ نے بہت سارے قصے سنے ہیں، کئی واقعات یہ فقیر آپ کو بارہا سناتا رہا، اولیاء اللہ کے پاس آیا، بھٹکانے کی کوشش کی، لیکن جن کے پاس جو عارف باللہ تھے، اللہ کو پہچانتے تھے، وہ شیطان کو بھی پہچانتے تھے۔ لیکن بعض اولیاء ایسے بھی رہے ہیں، ایسے بھی گزرے ہیں کہ برسوں کی تپسیا، برسوں کی محنت شیطان کے ورغلانے پر ستیہ ناش ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے وہ دھتکار دیا گیا۔ عزیزان محترم، انسان کو حیوان بنانے کے لیے شیطان ہمیشہ بے چین رہتا ہے کہ میں کس طرح سے انسان کو اس کی انسانیت کے بلند ترین شرافت اور کرامت کے مرتبے سے گرا دوں، ذلیل و خوار کروں، تو اس کے لیے بے چین رہتا ہے، تڑپتا ہے، قسم قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے، ایسے ایسے ٹرک کے انسان کی عقل دنگ رکھ جاتی ہے، تباہ و برباد ہونے کے بعد بھی نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ وہ ہتھ کنڈوں کی بھرمار کر دیتا ہے، لالچ بھی دیتا ہے، ڈراتا بھی ہے، بے جا امیدیں بھی دلا دیتا ہے، اور مقصد حیات سے توجہ ہٹا کر بربادی کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ تو عزیزان محترم، 4 ایسے دشمن ہیں جو مقصد حیات سے انسان کی توجہ ہٹا کر اسے ڈائیورٹ کر کے اللہ تعالیٰ کے راستے سے صراط مستقیم سے ہٹا دینے والے ہیں، نفس، شیطان، دنیا، مخلوق۔ اب شیطان دوسرا بڑا دشمن ہے، اور رمضان المبارک میں تو قید کر دیا گیا، لیکن رمضان المبارک میں جن کی فطرت میں شیطانیت ہوتی ہے وہ برابر اپنا کام کرتے ہیں۔ ابلیس میں 3 عین ہے، 3 عین ہے، چوتھا عین جو اصل ہے وہ ابلیس میں نہیں ہے۔ عالم ہے، جانکار تھا، عالم تھا، جانتا تھا اللہ کا رتبہ کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، اللہ کی عبادت کیسے کرنی، فرشتوں کو بھی ٹرین کرتا تھا۔ عارف، اللہ کو پہچانتا تھا، معرفت تھی اسے، عارف بھی تھا اور عابد بھی تھا، عبادت گزار بھی تھا، ملائکہ کو بھی عبادت سکھایا، مگر عاشق نہیں تھا، عاشق نہ تھا، یہ اصل جو عین ہے اس کے پاس نہیں تھا۔ اگر عاشق ہوتا تو ضد ہٹ در بھی نہیں کرتا، حکم کون دے رہا ہے یہ دیکھتا اور فوری سر تسلیم خم کر دیتا اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کر دیتا، فاسجدوا لآدم کا حکم ملتے ہی اپنا سر رکھ دیتا۔ لیکن عاشق نہ ہونے کی وجہ سے حساب کتاب کرنے لگا، کیلکولیٹ کرنے لگا، میتھمیٹکس اللہ کو سکھانے لگا کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، آدم مٹی سے پیدا ہوا۔ تو اس طرح شیطان جو ہے اللہ تعالیٰ کے عدول حکمی کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دھتکار دیا گیا۔ حاضرین محترم، شیطان حسد و انتقام کی آگ میں بہت زیادہ جلا رہتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ۔ بدترین آگ ہے حسد جلن کی، انتقام کی، اور جو انسان حسد جلن کی آگ میں رہتا ہے، اس میں مبتلا ہو جاتا ہے، دوسروں کو بھی اپنے جیسا بنانے کے لیے اپنی پوری انرجی ویسٹ کرتا ہے، اپنی پوری صلاحیت جھونک دیتا ہے، اپنی پوری طاقت لگا دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کو عابد ہونے کے باوجود، عالم ہونے کے باوجود، عارف ہونے کے باوجود، عاشق نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے پھینک دیا۔ اب انتخاب میں بندوں کو گمراہی کا ٹھیکہ لے کر چیلنج کر دیا اللہ تعالیٰ کو، تو اپنی پوری انرجی لگاتا ہے کہ بندوں کو کس طرح سے ہلاک اور برباد کرے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں میں سے ایک مہربانی، بہت بڑی مہربانی ہے کہ شیطان کو مقید کر دیا گیا، اور شیطان کی جو تباہ کاریاں ہیں اس سے بچنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع دے کر یہ بتا دیا، دیکھو تم شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچ سکتے ہیں جیسا رمضان میں بچے۔ ہر گناہ کے پیچھے شیطان نہیں ہوتا، تمہارا اپنا نفس ہوتا ہے، لہذا سب سے بڑے دشمن نفس کی تم مخالفت کرو۔ تو ماہ رمضان المبارک کی ٹریننگ کا سب سے اصل جو ٹارگٹ ہونا چاہیے وہ ہے سب سے بڑے دشمن نفس کی مخالفت، نفس کی تربیت کرنا، نفس پر لگام لگانا، اور نفس کو پاکیزہ بنانا، نفس کو اپنے کنٹرول میں کرنا اور اس کے کنٹرول سے باہر ہوتے جانا۔ تو عزیزان محترم، ایک واقعہ ہے کہ جب، جیسا کہ آپ واقف ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک اللہ کی وحدانیت کا میسج پہنچاتے رہے، قوم مخالفت کری، ایمان لانے والے گنے چنے 80 روایتوں میں آئے، صرف 80، 950 برس تک دعوت و توحید کا کام کرتے رہے۔ اس کے بعد جب لمٹ ختم ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب مقرر ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ خشکی پر
خشکی پر، سمندر میں نہیں، خشکی پر ایک کشتی تیار کرو اور اس کشتی میں جو سوار ہو گیا وہی نجات پائے گا اور وہی سوار ہوگا جو ایمان والا ہوگا۔ تو اللہ کے یہ پیغمبر حضرت نوح نجی اللہ علیہ السلام اپنے مومن امتیوں کو لے کر اس کشتی میں سوار ہو گئے، ایک ایک جوڑ، ایک ایک پیر، جاندار کا بھی، جانوروں کا بھی، پرندوں کا بھی، سب لے کے سوار ہو گئے، کشتی میں بیٹھے۔ تو انہیں کشتی میں ایک بوڑھا نظر آیا، اننون پرسن، اسے کوئی بھی نہیں پہچان رہا ہے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی امت کے لوگوں میں سے کوئی بھی اسے نہیں پہچان سک رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی اسے دیکھے حیرت زدہ ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس کشتی میں ایک ایک جوڑ سوار کر لیے تھے، سب کو بٹھا لیا تھا، مگر وہ جو بوڑھا تھا اکیلا تھا، سنگل پیس۔ اب لوگوں نے اسے پکڑ لیا کہ بھئی تم کون ہو، تمہارا آئی ڈی کیا ہے، تم کہاں سے آئے۔ اس کے بعد پکڑ کے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس لائے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس سے پوچھنے لگے کہ بتا تو کون ہے۔ لوگ پہلے حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھ لیا کہ حضرت کیا یہ آپ کی ذات پہچان کا ہے؟ تو حضرت نوح علیہ السلام بھی لا علمی ظاہر کر کے میں اس بوڑھے کو نہیں جانتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ تم کون ہو۔ اب وہ دیکھ لیا کہ ایک اللہ کے بڑے پیغمبر کے روبرو ہوں، میں یہاں پر اب جھوٹ نہیں بول سکتا، میرے سارے ہتھ کنڈے ناکام، میری ساری ٹرک فیل ہو گئی، لہذا سیدھا میں اعتراف کر لیتا ہوں، ایڈمٹ کر لیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ حضرت جی میں شیطان ہوں۔ اف بدبخت، تو یہاں بھی آ گیا، تیری بدماشی، تیری چالاکی، کشتی میں بھی سوار ہو گیا۔ لہذا تو اس نے کہا کہ حضرت معاف کر دیجئے، غلطی ہو گئی، اب میں اپنی غلطی کو قبول کرتا ہوں، لہذا آپ مجھے چھوڑ دیجئے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام ارشاد فرمائے کہ ملعون ہم تجھے چھوڑ دیں گے، لیکن تو ہمیں یہ بتا کہ تیری یہ چالاکی کیسے چلی اور تو انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، انہیں ہلاک کرنے کے لیے کون کون سے ٹرک استعمال کرتا ہے، تیرے بڑے بڑے حربے کیا ہیں وہ بتا، وہ اگر بتاتا ہے تو ہم تجھے چھوڑ دیں گے۔ اس نے کہا کہ پھنس تو گیا ہوں میں، لہٰذا بتا دینا ہے، بتا دینے میں ہی فائدہ ہے۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو سچ سچ بتا دیتا ہوں، البتہ آپ وعدہ کریں کہ مجھے میں جو بتا دوں گا تو اس کے بعد مجھے آپ چھوڑ دیں گے۔ آپ نے کہا کہ چل ٹھیک ہے، بتا کیا کیا چیزیں ہیں۔ تو اس نے کہا کہ دو چیزیں ہیں، دو حربے ہیں، دو بڑی ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے میں انسانوں کو آسانی کے ساتھ ہلاک و برباد کرتا ہوں، کر دے سکتا ہوں، آسانی کے ساتھ گمراہ کر دیتا ہوں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام پوچھے کہ بتا وہ دو چیزیں کیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ایک ہے حسد جلن، جس کا خود میں بہت بڑا شکار ہوں، میں ہمیشہ حسد جلن میں رہتا ہوں، اور دوسرا ہے ہرس، لالچ۔ پھر وہ کہنے لگا کہ حسد جلن تو ایسی صفت ہے کہ جس میں خود ہمیشہ ملوث ہو کے ہمیشہ کے لیے برباد ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نکال دیا گیا ہوں، اور میں ہمیشہ حسد کے انگاروں پر رہتا ہوں، اس لیے میں ان دو چیزوں سے انسانوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتا ہوں۔ یقیناً یہ دونوں ایسی خطرناک بیماریاں ہیں جو تمام بیماریوں کی بنیاد بنتے ہیں۔ حسد حاسد انسان، حسد کرنے والا انسان اندر ہی اندر حسد کے انگاروں پر چلتا رہتا ہے، ہمیشہ حسد کے انگاروں میں جلتے رہتا ہے، وہ کسی کو اچھی حالت میں دیکھ نہیں سکتا، اور حسد کرنے والے کے اندر کبھی ختم نہ ہونے والی جو کیفیت ہوتی ہے، ہمیشہ کروٹ لیتے رہتی ہے کہ وہ کسی اور کو بھی اچھی حالت میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ ویسے ہی لالچ، ہرس، یہ ایسی بیماری ہے کہ شر و فساد والے لالچ انسان کا شوخیہ مشغلہ بنا دیتا ہوں، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ بے سکون، بے اطمینانی کی زندگی میں رہتا ہے۔ یہ سن کر شیطان کو کشتی سے باہر دھکیل دیا گیا، تو معلوم یہ ہوا کہ شیطان کا اصل حربہ کیا ہے؟ حسد جلن اور ہرس، لالچ، یعنی یہ دو بنیادی روحانی بدترین بیماریوں میں کسی کو ملوث پاتے ہیں تو سمجھ لو کہ یہ ہمیشہ کے لیے ہلاک اور برباد ہو رہا ہے۔ یعنی حسد جلن کرنا، جلسی، اور زیادہ کی ہرس، لالچ، اور آن دو حل میں مزید ہے، کچھ اور ہے، یہ چیزیں اسے برباد کرتے ہیں، اور دوسرے سارے اچھائیوں کو کھانے کے ساتھ ساتھ ساری برائیوں کی جڑ یہی دو بنیادی صفتیں ہوتی ہیں۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کو گناہ کی طرف بلاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی پہچان رکھنے والا عارف وہ ہے جو ہر وقت اللہ کی یاد میں رہ کر شیطان کے وسوسوں کو ناکام بناتے ہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان کی سب سے بڑی چال یہ ہے کہ وہ انسان کو گناہ میں ڈال کر مایوس کر دیتا ہے، حالانکہ مومن کبھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔
حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ شیطان کی اصلیت کو اور بہترین انداز میں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان تمہارے سامنے دنیا کو مزین کر کے، ڈیکوریٹڈ کر کے، فل ڈیکوریٹ کر کے پیش کرتا ہے اور آخرت کو بھلا دیتا ہے۔ ایسے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے۔ جو شخص آخرت کو یاد رکھے شیطان اس پر غالب نہیں آتا ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان آدمی کو چاروں طرف سے گھرتا ہے، ہر اینگل سے۔ آگے سے دنیا کی لاجوش کے ذریعے گھرتا ہے، پیچھے سے آخرت کو بھلا کر، آخرت کو ڈینائی کر دو، چھوڑ دو، دائیں سے دین میں ریاکاری دکھاوٹ ڈال کر، اور بائیں سے گناہوں کو آسان بنا کر گناہ کر لے، ہو جائے گا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نفس اور شیطان انسان کے سب سے بڑے دشمن ہیں، لیکن جو شخص محبت الہی میں ڈوب جائے وہ ان دونوں دشمنوں سے محفوظ رہتا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ بتا رہا ہے۔ شاعر بہت بہترین اشعار لکھتا ہے کہ شیطان کی چالیں بڑی نرالی ہیں، شیطان کی چالیں بڑی نرالی ہیں، ہر راہ میں اس کی مکاریاں کالی ہیں۔ کبھی حرص و لالچ کا جال بچھاتا ہے، کبھی دل میں تکبر کا بیج اگاتا ہے، وسوسوں کی آگ دلوں میں بھڑکاتا ہے، انسان کو رب سے دور لے جاتا ہے۔ کہتا ہے گناہ میں کیا برائی ہے، کہتا ہے گناہ میں کیا برائی ہے، یہی تو زندگی کی رنگنائی ہے۔ یوں آہستہ آہستہ فریب دیتا ہے، ایمان کے چراغ کو مدھم کرتا ہے۔ مگر جو بندہ خدا سے لو لگاتا ہے، ذکر الہی سے دل کو سجاتا ہے، شیطان کی ہر چال وہ توڑ دیتا ہے، نور ہدایت سے دل جوڑ دیتا ہے۔ پس اے انسان ہوشیار رہنا ہر دم، پس اے انسان ہوشیار رہنا ہر دم، شیطان کی چالوں سے بچنا ہر دم، قرآن کی روشنی کو تھام لے، رحمت رب سے اپنے دل کو تھام لے۔ تو عزیزان محترم، یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اور مقدس مہینے کی ساری عبادتیں ایک مومن بندے کو بتا رہی ہے، جگا رہی ہے کہ شیطان اگرچہ کہ مقید ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایسولیٹ کر دیا ہے ضرور، لیکن اس کا بھی ابو جو نفس ہے، ایگو ہے، سیلف ہے، وہ اتنا بڑا دشمن ہے کہ رمضان المبارک کے مقدس گھڑیوں کو بھی، مقدس ساعتوں کو بھی، روزے کی حالت میں بھی، نماز کی حالت میں بھی غارت کرنے کے لیے ہمیشہ لگا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، رسول مہدی کے صدقے سے ہمیں صحیح معنوں میں اپنے حقیقی دشمنوں کو، نفس، شیطان، دنیا، مخلوق کو دشمن جان کر، سمجھ کر، پہچان کر، ان تمام دشمنوں کے ہتھ کنڈوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہوئے، گناہوں سے بچتے ہوئے اس دنیا میں متقیانہ اور پرہیزگارانہ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔